بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. معزز سامعین اکرام، ایک ہمارے سنی چاچا ہے جو نور حسن رضوی صاحب کے پاس کال کیا اور انہوں نے بتایا کہ ایک دیوبندی مفتی ہے جو ہم سے بہت الجھ رہا تھا. جب میں نے آپ کا یوٹیوب پہ آڈیو سنا تو میں نے آپ کا نمبر لیا. جب میں نے اس کو بتایا کہ تم بات کرو تو اس نے پہلے آپ کا آڈیو سنا اور سننے کے بعد وہ بات کرنے سے انکار کر دیا. آپ ہمارے سنی چاچا کا آڈیو سنیں جو اس دیوبندی مفتی کے بارے میں بتایا ہے. آپ حضرات سوچ سکتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو جس کے پاس علم نہیں ہوتا تو ان کو تو بہت یہ لوگ مطلب پریشان کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر علم کی بات آتی ہے وہاں پہ تو بات کرنے سے یہ لوگ انکار کر جاتے ہیں. تو آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور تمام دوست احباب کے پاس اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ، جزاک اللہ خیر، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. مفتی صاحب آپ سے جو بول رہے تھے کہ بریلویوں کا کوئی بھی ہو ہم بات کریں گے اور آپ سے بولتے تھے کہ لاؤ اپنے کسی بریلوی کو. ہاں تو وہ جو مفتی صاحب اس نے انکار کر دیا. آپ کا وہ میموری میں جو میں نے آپ کا ریکارڈنگ جو دیوبندیوں کے خلاف میں جو بولے نہیں، میں آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کا ہے وہ میں لے جا کے ان کو سناتا ہوں. جی اور اس کے بعد میں وہ میموری ہم سے مانگے تو میں نے دے دیا. اچھا. اب وہ میموری وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے مفتی یا یہ لوگ مل کر کے آپس میں سنے اور سننے کے بعد میں یہ لوگ شاید فیصلہ یہ لوگ اپنا ڈیسیژن چینج کر دیے. اچھا. کہ شاید تم نہیں بات کرتے، وہ شاید بولا ہوگا کہ ہم بہت مشکل ہو جائے گا، نہیں بات کر پائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے استاد کو لگا دیں. تو استاد ان کا ہے یہاں پہ کیا نام ہے، پھول پور میں، الہ آباد کے پاس. اچھا. وہاں کسی مدرسے میں وہ پڑھا رہے ہیں. اچھا. وہ حدیث پڑھاتے ہیں. جی. ہاں تو وہ وہاں ہے. تو یہ لوگ ہم کو بتایا کہ ہم ان سے بات چل رہی ہے، ان سے بات ہوا ہے. جی. تو میں بولا کہ اگر ہم ان سے بات کرائیں گے، مان لیجیے ہم اپنے مولانا سے اگر بات ہو رہا ہے تو صرف مولانا اور وہ دونوں آدمی ہی سمجھ کر آ جائے، ہم کو کیسے معلوم پڑے گا؟ ہاں. تو ان مولانا کو آپ یہاں لے کے آئیے، بلائیے. جی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا. اچھا. یہ مفتی جب اتنی باتیں بھنگار رہا تھا اور آپ کے اوپر طنز کر رہا تھا اور بریلویوں کے اوپر جب طنز کر رہا تھا تو اس نے مفتی میں کیا پڑھا ہے؟ ارے ابھی کل میں بتا رہا ہوں، کل یہ جو 7 مولانا، دیکھیے کل نہیں آج کی بات بول رہا ہوں کہ یہ 7 مولانا جمعے کے دن 20 لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے لے کے نکلا. بیچ میں یہ ٹاؤ سائڈ میں 20 آدمی تھے. اچھا. یہ گیا جمعے کی نماز پڑھنے. اچھا. پولیس کا وقتب آیا ہے کہ یہ آدمی باہر آ چکا ہے، پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی، نہیں ملا، اور یہ آج نماز پڑھنے کے لیے 20 آدمیوں کے بیچ میں گیا ہے. اچھا. یہ مولانا سعد کون سا ہے؟ یہ تبلیغی جماعت والا جو دلی میں تھا مولانا سعد، وہ یا کوئی اور؟ نہیں وہی. مطلب آپ کے یہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے کیا؟ نہیں وہ دلی میں ہی. اچھا. دلی میں ہی ہے. دلی میں ہے، لیکن جمعے کی وہ چھپا ہوا تھا نا کہیں. جی ہاں چھپا ہوا تھا. پولیس اس کی تلاش کر رہی تھی، نہیں ملا، لیکن جمعے کے دن اپنے آپ کو نکل گیا 20 آدمیوں کے ساتھ میں. جی. نماز پڑھنے کے لیے وہ نکلا. تو پولیس کا وقتب آیا ہے کہ ہم ڈھونڈتے رہے اور ساتھ کل جمعے کی نماز پڑھ لیا، پولیس کے آنکھوں میں دھول جو کر کے نماز پڑھ لیا. جی. تو ہمارے گاؤں میں اسی بات کو لے کر کے کل کیا چرچا کر رہے ہیں کہ سعد کو پکڑنے والا ہے کون؟ اصل میں حضرت بات کچھ نہیں ہے، یہ اور سرکار بس کچھ بتا نہیں سکتے، ان کا سب کا گھوٹالا ہے. دیکھو جس طرح یہ ہندی حکومت، یہ اپنے یہاں کی جو حکومت ہے یہ غیر مسلم ہے اور مسلمانوں کی دشمن ہے کھلی ہوئی. اس میں کوئی ڈر اور کسی اس کی جو ہے وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح یہ ہندو مسلمانوں کی جو ہے ہندو حکومت جو ہے مسلمانوں کی دشمن ہے، اس سے زیادہ دشمن یہ دیوبندی ہیں.
آپس میں مل کے یہ لوگ ہم مسلمانوں کو جو ہے آفت میں ڈالے ہوئے ہیں. صحیح بول رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو بدنام کرایا ہے وہ اس تبدیلی جماعت نے بدنام کرایا ہے. ہاں صحیح بات سمجھ رہے ہیں. اور ساتھ کا بیک گراؤنڈ جب دیکھا نا, ہاں ان کا بیک گراؤنڈ میں نے کھنالا نیٹ کے ذریعے تو ان کے 4 بینک اکاؤنٹ ایسے ہیں جو گوپنی ہے, جو پولیس کے ذریعے سے اوپن کیا گیا ہے. جی جی جی. اور اس کے مالک ان کے بیٹے ہیں, ان کے مینیجر جو ہیں ان کے بیٹے ہیں. اچھا, لگژریا گاڑی ہیں. ہاں وہی بتائیے عالم کے پاس پراپرٹی آیا کہاں سے؟ ہاں, اور اچھی سے اچھی جو ہے عمارت بنی ہوئی ہے دلی کے اندر, وہ بھی, اور 1-2 جگہ نہیں, کئی جگہ. ہاں تو یہ پیسہ کہاں تھا بینک میں؟ کتنے کروڑ روپے بینک بیلنس ہے, بینک میں پڑا ہوا ہے. وہ پیسہ آخر میں وہ کس لیے ہے, کیوں ہے, کہاں سے آیا ہے, اس کا کوئی ریکارڈ, اور جو بھی ہے ان کے لین دین ان کے لڑکے کرتے ہیں. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے, میں بھی کچھ بتانا چاہ رہا تھا, بھول کر دھیان پہ نہیں آ رہا ہے. ارے یار, خیر, اور دوسری بات کہیے مجھے جب تک دھیان آ جائے گی. کوئی بات بتانا چاہ رہا تھا. ہاں, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو دلی والا جو دیوبندیوں کا جو مرکز ہے, لڑائی جھگڑے فساد کے جو ہے بلبوتے لیا ہے اس نے. بہت جھگڑا ہوا تھا, قتل بھی ہوا ہے اس میں. بات صحیح ہے, سمجھے. مگر ہم تو ذاتیات پہ نہیں بولتے, بس ہمارا جو جھگڑا ہے ان سے, ان لوگوں کے علماء نے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں جو نازیبہ گستاخیاں کی ہیں, مسلمان تو مسلمان, کوئی غیر مسلم بھی ان کو سننا گوارا نہیں کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے معاذ اللہ. زنا کا وسوسہ آ جائے, بیوی کے ہم بسترے کا خیال آ جائے تو چلے گا, مگر حضور کا خیال آ گیا معاذ اللہ تو نہیں چلے گا, شرک ہو جائے گا معاذ اللہ. بزرگوں کی تعظیم شرک لکھا ہے. دوسری بات کہ تھانوی کی ایک کتاب حکایات اولیاء, اس میں لکھا رشید احمد گنگوہی کے قلب میں یعنی اس کے سینے میں 3 سال حاجی امداد کا چہرہ رہا, 3 سال, اور حاجی امداد سے بغیر پوچھے کچھ کام بھی نہیں کیا. میں اس میں ہمارے موبائل میں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ پورا ریکارڈ آپ نے ڈالا ہے. جی جی جی. کل میں نے اس کا جیروکس نکلوایا 4 کاپی. اچھا, کائے کا؟ اس کا 4 کاپی میں نے بنوایا. اچھا, اس کو موبائل سے نکلوا کے 4 کاپی بنایا, جو ہے نا کہ نبی کا خیال آ جائے تو بیل اور گدھے کے برابر ہے, پورا حوالے کے ساتھ میں یہ سب چیزیں اس میں آپ کو ڈالے ہیں. جی جی جی. تو اور پھر ایک وہ مدینہ کا ڈالا ہوں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہرمین شریف میں جو ہوا تھا نا, فتوا جو لگا ہوا تھا. جی جی جی. ان 2 بندیوں کے اوپر ہرمین کے علماء لوگوں نے لگایا تھا نا. جی جی جی. آج ان علماء کا پورا ڈیٹیل ہے, تو وہ سب نکال کر کے ان کی کاپی بنا کر کے, اور وہ کاپی مسجد کے 2 دیوار پہ لگایا ہوں, ایک مین جگہ پہ گیٹ پہ اور ایک باہر پہ. ماشاء اللہ. آج 2 جگہ چوراہے پر, ایک پان کی دکان پہ لگایا ہوں, ایک جھاڑ پہ لگایا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 4 جگہ میں کل کروا کے لگایا, تو ایک کسی نے پھاڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور رنگ لائے. آپ کی محنت انشاءاللہ رنگ ضرور لائے گی, اور خوب رنگ لائے گی انشاءاللہ. دیکھنا کہ آپ کی محنتیں کتنا رنگ لاتی ہیں. تو آج میں گیا تو دیکھا تو ایک کسی نے پھاڑ دیا ہے, تو میں پتا کیا لیکن پتا نہیں چل پایا کہ کس نے پھاڑا ہے. ہاں, وہ آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھو جو جس کا دشمن ہوتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے. اس میں پرابلم کیا گیا نا, تھوڑا سا گاؤں میں پولیس والوں کی بندی سے آنا جانا مشکل ہو گیا ہے. جی جی جی. نہیں تو میں تو یہ سوچا ہوں کہ کم سے کم اس کا 100 کاپی بنوا کر کے اور پوری جگہ چپکاؤں لے جا کر کے. بالکل بالکل انشاءاللہ. ہاں, اور یہی ہم کو کرنا ہے پورے حوالے کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ, اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہاں. اچھا, جو ابھی کا مفتی ہے, اس مفتی کا جو مفتی ہے بڑا عالم ہے, ہاں, تو وہ کہاں الہ آباد میں رہتا ہے؟ یہ پھولپور ہے, پھولپور. اچھا, پھولپور. الہ آباد کے پاس میں ہے کہیں. ہاں, تو حضرت آپ نا اس بندے سے یہ کہتے, یہ والا جو مفتی تھا آپ کے یہاں پہ, ہاں, اس کو
کہنا چاہیے تھا آپ کو کہ بھائی تم نے اتنے دنوں سے کیا پڑھا تھا, اور تم جو اتنا بائیں بائیں کرتے تھے, آئیں بائیں شائیں جو کرتے تھے تم لوگ, جو مطلب بہت زیادہ بکواس کرتے تھے, اب کیا ہو گیا ہے؟ میں نہیں بولا, لیکن میرا ایک آدمی اس کو بولا کہ کیا وہ 40 دن والا مفتی ہے. میں نہیں بولا ہے, وہ بولا ہے کہ تم کیا وہ تمہارا مفتی 40 دن کا مفتی ہے. ابھی تک تو آگے ڈھینگے مار رہا تھا سب جاہلوں کے سامنے کہ یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. ابھی کیا ہو گیا؟ ہاں, اور ایسے آدمی کے کام میں ایک بات میں ڈالا ہوں کہ اس کے دکان پہ 10 آدمی روز آ کے بیٹھتے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حضرت میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو, اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ کال ریکارڈ ہو رہا ہے. اب میں بتا دوں کہ یہ دیوبندی لوگ کرتے کیا ہے. یہ لوگ جو ہے وہ مشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ان کا مشن یہ ہے کہ یہ اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں نا, اسکول اسٹوڈنٹ, وہ اسلامی تعلیمات سے تو تھوڑا کمزور ہوتے ہیں, دنیاوی تعلیمات ان کے پاس ہوتی ہے کافی. اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور ان کو اپنی ٹیم میں پھنساتے ہیں, اپنی جماعت میں پھنساتے ہیں. شروع میں کچھ نہیں بولیں گے, لاسٹ میں جب وہ دیکھ لیں گے کہ ہاں یہ ہماری طرف جو ہے رغبت کرنے لگے, محبت کرنے لگے, ہماری طرف آنے لگے, تو بس دھیرے 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 فاتحہ نیاز سے ان کو شروع کیا جائے گا. وہی یہ کام کیے ہیں صاحب, آ کر کے یہ جو ہے نا, یہی کام کیے ہیں صاحب. یہ دین کے نام پر یہ سمجھے ڈکیت ہیں سب, ڈکیت لٹیرے ہیں. یہ ایمان کے لٹیرے ہیں, ایمان کے ڈاکو ہیں, ایمان کے چور ہیں. ہاں, یہ رات کے اندھیرے میں دیکھیے, میں آپ سے بتا رہا ہوں, میں ایک عید کے دن ایسے ہمارے یہاں ایک کام ہو گیا. عید کے دن کیا ہوا, پورے ہندوستان میں لاک ڈاؤن تھا, گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور علماء کی طرف سے بھی, بریلی سے بھی, دیوبند سے بھی, اور سیاح نے بھی فتویٰ نکالا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. جی, میں گیا گاؤں میں, ان لوگوں سے بولا کہ علماؤں نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھو, نہیں تو 4 آدمی مسجد میں جاؤ اور ایک امام, اس سے زیادہ نہیں. جی, یہ گورنمنٹ کا بھائی رول ہے, جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے حساب سے کام کرو, تو اس میں دین بھی بچ جائے گا اور دنیا بھی بچ جائے گی. جی, ہاں, دنیا بھی ہو جائے گا, دین بھی ہو جائے گا. گورنمنٹ کا بھی ہم اس کا احترام کر لیں, اس کے آرڈر کا احترام کر لیں گے, اور ہمارا نماز بھی ہو جائے گا. اس میں ہمارے جو مفتی لوگوں نے فتویٰ دیا وہ بھی کام ہو جائے گا. جی, ہاں, تو ہم دیش کے بھی ساتھ جڑے رہیں گے اور دین کے ساتھ بھی جڑے رہیں گے. جی, ان لوگوں نے میرے سامنے, میرے موجودگی میں لوگوں نے بولا ٹھیک ہے, ابھی چل کے مسجد میں اعلان کر دو کہ ہاں یہ مطلب ٹھیک ہے, نماز نہیں ہوگا, سب اپنے گھر میں نماز پڑھیں. ہاں, 11 بجے رات کے لوگ گھر گھر میں جا کے کیا کہے ہیں کہ نہیں صبح نماز ہم لوگ پڑھ لیں گے. مطلب عید کی. اچھا, ہاں, سامنے کیا بول رہے ہیں اور پیٹ پیچھے لوگ کیا بول رہے ہیں. جی, ہاں, میرے سامنے ایسا بات ہوا, لیکن صبح میں 11 بجے رات کو ہر گھر میں جا کر ان لوگوں نے خبر کر دیا کہ صبح 5:15 بجے ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اس خیال کے لوگ ہیں کہ پیٹ پیچھے سامنے کچھ اور بولیں گے اور بعد میں کچھ اور بولیں گے. یہ وہی منافق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. وہی بات ہے نا کہ اپنے علماء نے کہا تھا کہ دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. میں اپنی بات پوری نہیں کہہ سکا, میں تھوڑی میری بات رہ گئی ہے. ہاں, سنائیے. یہ لوگ اسکول کے اسٹوڈنٹوں کو پکڑتے ہیں, ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں, اور اسکول کا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا جو ہے فن خواں سمجھتا ہے, بہت ماہر سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ تعلیم ہے, دنیاوی تعلیم حاصل کر کے, اور اس کو تھوڑی بہت انگلش کیا جائے, بہت بڑا 30 مار خواں سمجھتا ہے. دوسری بات, یہ جو بیچارے عام لوگ ہوتے ہیں جو نہ ہندی جانتے ہیں نہ اردو جانتے ہیں, دینی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں, ان لوگوں کو پھنساتے ہیں, کاروبار والوں کو پھنساتے ہیں. کل ملا کے جو دین سے دور ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کو جماعت میں اپنی لے کے جاتے ہیں, ان کے ایمان پر جو ہے ڈاکہ ڈالتے ہیں. جو ان کا جواب دے دے پھر اس سے مڑ کے کبھی بات نہیں کرتے, یا پھر اگر گھر کا جو ہے زبردست آدمی ہے اور امیر آدمی ہے, پاورفل آدمی ہے, تو اس کو بار بار سلام کریں گے, صحیح تلوے چاٹیں گے, اور سوچیں گے یار کسی طرح سے یہ بندہ ہمارے قبضے میں آ جائے, پھر دیکھو کتنا کام آتا ہے. ایک دم حق بولے, صحیح بات, یہی چل رہا ہے. ہاں, ان لوگوں کا کام ہے مجمع جمع کرنا. ہاں, ان لوگوں کا کام ہے تعداد کو جمع کرنا, تعداد بڑھانا.
नमाज रोजे की हकीकत इनकी नहीं है, क्योंकि इन्हीं के आलिमों ने लिखा है अपनी किताब में, मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, नेट पे पड़ा हुआ है मेरे, कि मुफ्ती इलियास कांदेलवी और उसकी दीनी दावत एक किताब है, उसमें लिखा गया कि लोग मेरे मुद्दा को जानते नहीं, पहचानते नहीं, लोग मेरे मुद्दा को नहीं पहुंचते कि मेरा मुद्दा क्या है, मेरा मामला क्या है, मेरी जो हकीकत है वो क्या है। लोग जो है इस जमात को तहरीक सलात समझते हैं, यानी नमाज की जमात समझते हैं, और फिर खुदा की कसम खा के कहता है कि खुदा की कसम ये हरगिज तहरीक सलात नहीं है, यानी नमाज वाली जमात नहीं है। और फिर कहता है कि ये एक नई कौम पैदा करना है, नई कौम पैदा करना उसका मकसद है, ये नमाज वाली जमात नहीं है। लोग तो गलत फहमी में पड़े हुए हैं, गलत फहमी में मुब्तला है। और इस पे मेरा वीडियो बना हुआ है, कम से कम 1.5-2 महीने हो गए होंगे, मैंने नेट पे बना के डाला है, और उनको चैलेंज भी किया है कोई। कसम से इतना मेरे को गुस्सा आता है ना कि अल्लाह हमको इतना पावर नहीं दिया ना, तो इनकी जबड़े में हाथ डाल के इनकी जवान निकाल लेता है, जैसा ये इस्तेमाल करते हैं जवान। बेशक हक बात है। हज़रत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर होता, उनका जमाना होता, तो इस तरह के लोग नहीं बच पाते, क्योंकि मेरे सर के ताज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा तारों की मानिंद है। हम उनके शान व अज़मत क्या बयान कर सकते हैं, हमसे कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि तमाम अहले सुन्नत जो कि बेचारे आम इंसान हैं, अवाम में से हैं, मगर वफादार रसूल हैं, वो भी मेरे सर के ताज हैं। वही है ना। तो अगर उनका दौर होता और ये इस तरह की बकवास करते तो हज़रत उमर फारूक आजम सबकी एक तरफ से गर्दन कलम कर देते। उलमाओं की तालीम करते हैं, माँ बाप की तालीम करते हैं, लेकिन नबी की तालीम अजीब है, इनका सोचने समझ में नहीं आता है। जी, जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक को घटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये खबीर। गैरों ने समझ लिया, गैरों का इतिहास पढ़े तो समझ लिया गैरों ने किया वो क्या है, और एक से एक जो विद्वान है वो लोगों ने समझ लिया कि औरत के उस नबी का पावर कितना है। तो ये जो मौलवी है ना, ये जो मुफ्ती है आपका, हाँ, इसको बोलो कि वो भी जो है इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, तुम घबराते क्यों, इतने में हवा टाइट हो गई। वो मेमोरी जो आपका पूरा रिकॉर्डिंग वो सुना है ना, सुनने के बाद उसका मिजाज शायद चेंज हो गया कि हम नहीं बात कर पाएंगे, यही लग रहा है बस। अच्छा, समझ रहे ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है और पूरे हवाले के साथ जो है, उसके बाद वो जो जोक्स निकाला है वो बता दिया हूँ, तो सब ये पढ़ने वाले के बाद या सब देखने सुनने के बाद में सोचा होगा कि शायद हम नहीं पूछ पाएंगे तो हम अपने उस्ताद को लगा दें। 4 दिन के जाहिल ये मुफ्ती बन के एक आदमी ने कहा भी कि शायद 40 दिन वाला होगा, हो सकता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया आपसे। सही होगा, वो अपने मुफ्ती से बात किया रहेगा, वो जो है ना मौलाना से बात किया रहेगा, ऐसा थोड़ी नहीं किया रहेगा, वो सब पूरी बातें थोड़ी वाले बताएगा जी, हमने तो बताएगा नहीं ना जी, वो इनके जुबान पे कुछ और है, दिल में कुछ और है ना। हाँ, ये मुनाफिक लोग हैं, इसी को तो मुनाफिक कहा जाता है। हाँ, जबान पे कुछ, दिल में कुछ। एक चोर के जैसे चुपके तालीम देते हैं, मुसलमानों को मुसलमान बनाते हैं। ये कानों में फुसकारियां मारने वाले हैं, ये कानों में बोलने वाले हैं, कान और मकान में मुसलमान बनाते हैं। हाँ, कान और मकान में बोलने वाले हैं, मैदान में नहीं। वही है ना। और अक्सर आपने देखा होगा हजरत, एक बात और कभी गौर करना कि ये लोग मजमे में, चाहे वो तब्दीली जमात हो, चाहे जो इनका जलसा हो, चाहे कैसे भी इनकी जो है महफिल जमा हो, वहाँ ये अकीदे के बात बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ अमल की बात, और अमल की बात बता के लोगों को गुमराह करेंगे, और लोग समझते हैं यार बड़े अच्छे लोग हैं यार, ये तो बड़ी दीन की बात करते हैं। मगर लोग ये नहीं जानते कि किसी को अगर कोई जहर देता है तो ये कह के नहीं देता कि लो ये जहर है, खा लो। सही बात है, क्योंकि अगर ये कह के दिया जाएगा तो सामने वाला आदमी खाना तो दूर के बाद उसको पकड़ के वही मारेगा। वही है ना। मगर अगर किसी को जहर मिठाई में मिला के दिया जाए, मिठाई में जो है बता के दिया जाए कि लीजिए आप मिठाई खा लीजिए, तो कहेगा यार बहुत अच्छा आदमी है यार, मिठाई खिला रहा है मुझे।
तो वो आदमी खा लेगा, बड़े शौक से खाएगा, और वो समझेगा कि यार मैं तो मिठाई खा रहा हूँ। और वही मामला इन खबीसों का है, हरामुद्दहरों का है। ये शुरू में किसी भी इंसान को नहीं छेड़ते, उससे कोई भी इख्तिलाफ की बात नहीं करते, मगर जब ये देख लेते हैं ना कि इसका मिजाज क्या है, ये किस तरह का बंदा है, पहले उसके मिजाज को परखते हैं ये लोग, समझे हजरत? हाँ, पहले उसकी साइकोलॉजी लेते हैं कि इसकी साइकोलॉजी है क्या, उसका मिजाज क्या है, फिर उसके मिजाज के ताल्लुक से फिर बात करते हैं। सही बोले आप। ये परखते हैं पहले इंसान को, और जो इंसान जिस तरह का होता है उस इंसान से ये उसी तरह की बात करते हैं। तो ये फिर जो है बाद में मीठा जहर खिला के, मीठा जहर पिला के ये उसके ईमान को बर्बाद कर देते हैं। पॉइजन है सब, पॉइजन। वो मीठा जहर क्या है? नमाज पढ़ो, अच्छा अमल करो, रोजा रखो, कलमे का विर्द करो, ये नमाज पढ़ो, वो नमाज पढ़ो, नमाज की दुआ ये है, लेटरिन में जाने की दुआ ये है, लेटरिन से निकलने की दुआ ये है, समझे हजरत? हाँ। इस पे तो किसी मुसलमान का इख्तिलाफ ही नहीं है, मगर ये इस तरह का जो है अमल बता के और उसके ईमान को पता है कहाँ से डगमगाते हैं। कुरान की कोई ना कोई आयत पढ़ेंगे, वो वाली जिसमें अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म पाक की शान व अज़मत बयान होती है, जहाँ से अल्लाह पाक के इल्म की जो है वजाहत की जाती है कि अल्लाह के अलावा कोई गैब दान नहीं, कोई नहीं जानता। ऐसी आयतें पढ़ते हैं, सही बोले आप। हाँ, तो बिल्कुल अल्लाह के अलावा तो जैसे एक जगह और है ना, वो सूरह फातिहा का जी, तो उसमें है ना इय्याका नस्तईन, हाँ, कि अल्लाह बहुत सारे हवाले देते हैं ना वो लोग, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। हाँ, ये ज्यादा हवाला देते हैं लोग। हाँ, तो वही ये भी है। अब ये क्या कहते हैं कि देखो भाई लोग मजार पे जा रहे हैं, देखो शिर्क कर रहे हैं। हाँ, मजार पे जाना उसको शिर्क नजर आ रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से सिर्फ इसने ये माना ले लिया कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से ही मदद चाहें, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, शिर्क है। हाँ। ये बताते हैं। मगर वहीं उसी के ऊपर वाली आयत नहीं पढ़ी, शुरू वाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो जब हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है तो थानवी की तो बहुत तारीफ करता है, सही बात है। तब्दीली जमात के अमीर की तो बड़ी तारीफ करता है, बहुत बहुत बहुत। वो समझ लीजिए कि वो जमीन का वो नबी मान, आवाज जो है ना उनके सामने कहते तो बुरा मान जाते हैं, जैसे नबी है उनकी, और कहता है कि नबियों वाला काम कर रहे हैं, कहता है कि नबियों वाला काम कर रहे हैं। शैतान का बच्चा नबियों वाला काम बता के जो है मुसलमानों के ईमान को लूटता है। इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन नबी की बात कहते तो नहीं, नबी हमारे जैसे है, तो नबी का इल्म नहीं है, तो नबी का ये है, नबी का वो है। लाओ इनके किसी मुफ्ती को पकड़ के इंशाल्लाह एक दिन की बात हो गई। हजरत मैं बताऊं, वो इसलिए बात नहीं कर रहा है कि अगर ये बात करेगा तो इसकी आवाज को सब लोग पहचानते हैं। आप इसकी मक्कारी को जानो हजरत, हो सकता है यही हो, यही है हजरत। मैं तो इनकी रग रग से वाकिफ हूँ, ये यहाँ का रहने वाला है। और अगर ये शिकस्त खा गया, ये डर गया है, गुफ्तगू आपने सुना दिया, मैं तो मना कर रहा था आपसे सुनाना मत क्योंकि मैं जानता हूँ ना इन लोगों को ज्यादा उतावले हो रहे थे, ज्यादा उतावले थे, हम बोला थोड़ा सा इनको डोज देना जरूरी है। हजरत आप जो सोच रहे थे ना, आपने जो मुझसे कहा था कि यार ये बंदा हवाला क्यों नहीं दे रहा है, मगर बाद में पता चला कि हवाला क्यों नहीं देता। लास्ट में जाकर हवाला देता। मैं इनको इसीलिए नहीं देता, मैं बिल्कुल अनजान नादान बन के बात करता हूँ, जैसे मुझे पता ही मैं नहीं बोला था, सब लोग यही बात बोल रहे थे ना। हाँ, कोई बात नहीं है। तो मैं इसीलिए इनको कुछ भी सुराग नहीं देता। ये जो भी कहते हैं मैं हाँ करके सुनता रहता हूँ। फिर मैं इनसे ये कहता हूँ कि भाई अगर हम इस तरह का ये अकीदा रखते हैं तो इस पे हुक्म लगा दीजिए। अगर ये अकीदा रखता है इंसान
تو آپ کے نزدیک شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کفر ہے، کیا ہے؟ تو وہ مطلب جو ہے بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے کہ یہ ہے. اب جب وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ جناب یہ صرف بریلویوں کے لیے ہے یا پھر اگر اس کو دیوبندی اور وہابی بھی کریں گے ان کے لیے بھی یہ شرک ہوگا؟ صحیح بات ہے. تو وہ کہتا ہے کوئی بھی ہو. اور جب میں اس کو لاتا ہوں نا ریمانڈ میں، جب میں پھانستا ہوں صحیح کر کے، تو گرم دودھ اگلے نہ نکلے. ہاں تو اس میں تو اچھا بہت اچھا ڈسکس کیا ہے اس مسئلے پر. شرک تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا، لیکن وہ اپنے لیے شرک نہیں مان رہا ہے، باقی مار رہا ہے، اسی میں اپنے بچہ گھیرا ہے اس کو. ہاں تو جب میں ان کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں تو پھر پلٹنے کی کوشش بھی کرتا ہے، پلٹنے نہیں دیتا ہوں. حالانکہ پلٹتا ہے کہ وہ شرک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میں نے کہا سن ایک بات، اب دھیان سے سن لے ذرا. جب تو نے کہا کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، میں نے تجھ سے کہا کہ یہ صرف بریلویوں کے لیے شرک ہے یا دیوبندی بھی کریں گے اس کو ان کے لیے بھی شرک ہوگا. تو نے کہا سب کے لیے شرک ہے. اب کیوں تو انکار کر رہا ہے؟ برابر صحیح ہے. بس میرا دیکھیے، میں جو بات کرتا ہوں وہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ سدھر جائے گا. میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ میرے جو سیدھے سادے بھولے والے سنی مسلمان ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے. ہاں وہ سمجھ جائیں اور جو فریب مکاری کو سمجھ جائیں اس میں جانے سے بچیں. جی اس لیے میں کام کرتا ہوں حضرت. ہاں نہیں تو ان کے پاس ایسا یہ جو کارپوریٹ لالچ ہے اسی اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں اس کو فرے میں لوا جا رہا ہے، آدمی جو ان پڑھ ہوا جا رہا ہے. جی اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں. آپ لاؤں گا پلیٹ فارم پہ لاؤں گا ان کو. دیکھیے حضرت میں بتاؤں، جہاں تک ہو سکے اسی مفتی سے آپ بات کرائیے. اگر اس مفتی سے بات ہو گئی تو انشاءاللہ یہ گاؤں میں کسی کے اوپر نظریں اٹھا کے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا. میں اسی کوشش میں ہوں کہ اس سے بات اگر ہوگا نا تو جو ہمارے یہاں کے لوگ چینجنگ جس آدمیوں کو آ رہا ہے وہ تو صحیح ہو جائے. ہاں میں بھی اور کوشش میں ہوں. ہاں اور اگر یہ نہیں مانے کسی صورت سے تو پھر اس کو کہنا کہ تو بھی لائن پہ رہ اور لائن پہ رہ کے چل بات کرا. ہاں دونوں ابھی بات کرو. ہاں اور صحیح ہے. ہاں کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں، اور جو بولنے کی بیماری ہے ان لوگوں کو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں بتا دیجیے گا، سمجھا دیجیے گا ان کو کہ جتنا بولنا ہے ایک بار میں بول لو، پھر اگلے کو موقع دو. میں کیا کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں ابھی ان کے گھر پہ. اچھا اور جا کے میں بول رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ان سے بھی بات کراؤ، ان سے بھی بات کراؤ، گرو سے بات ہو جائے گا. ہاں ان سے کہو کہ پہلے آپ بات کر لو پھر اپنے مفتی سے بات کراؤ. ہاں اگر نہیں آپ کو سمجھ میں آیا تو سیدھا وہیں پہ کال کو لگا لو آپ. ہاں گائیڈ لائن آپ بولو ان سے. جی ہاں کانفرنس کر لو. ہاں تو ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں گھر پہ ہی جا رہا ہوں ابھی 10-15 منٹ مجھے گھر پہ پہنچ جائے گا. میں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.